ہونا یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑی جنگیں ہونی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بالآخر حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ نزول ہوگا اور یہودی قتل کیے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اس وقت سے پہلے پوری دنیا سے یہودی یہاں پہ آ چکے ہوں گے، باقی دنیا میں یہودی نہیں ہوگا، یہاں آ چکا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے پہ یہودیوں کا تسلط ہو جائے گا، تبھی دنیا سے یہاں پہ آئیں گے نا۔ ابھی مسلمان مار کھائیں گے اور مار کھائیں گے، یہودی پوری طرح اس علاقے پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں ساری دنیا سے کھنچ کے یہاں پہ آئے، خطرہ ختم ہو جائے گا تو یہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے، پھر یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ سارے ختم ہوں گے۔ ابھی جو صورت بنی تھی وہ کیا بنی تھی؟ بنی یہ تھی کہ سلطنت برطانیہ یا امریکہ یا جو یہ والا وائٹ جو ہے نا ریسز جو ہیں، ان کا دور ختم ہو رہا ہے، چائنا کا دور آ رہا ہے۔ چائنا کو بھی تو یہ علاقہ چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ بڑی طاقت بنے ہیں تو یہ جو شاہ درہ ہے، شاہ درے کو چھوڑ تو نہیں سکتے، جیسے عراق نہیں چھوڑ سکتا تھا، جیسے ایران نہیں چھوڑ سکتا تھا، جیسے روم نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو ایسے اب جب نئی طاقت ابھرے گی، سی پیک بنائے گی، تو سی پیک کا اگر ایک سرا جو ہے کاشغر ہے تو دوسرا سرا نیل ہے، تو دونوں سروں پہ قبضہ ہوگا تو تب جا کے دیکھیں نا، نیل کے ساحل سے لے کے تابا خاکے کاشغر، کسی نے کہا تو اس کے اندر کوئی لاجک تھی نا، وہ لاجک یہ ہے، یہ سلک روٹ ہے، اس راستے کے اوپر قبضہ کس کا ہوگا؟ تو امریکہ کی پالیسی تھی کنٹینمنٹ آف چائنا، یعنی یہ رستہ اس کے قبضے میں نہ جائے، اور چائنا کی کیا پالیسی ہوگی؟ کنٹینمنٹ آف امریکہ۔ اب یہ جو پچھلے 5-6 سال گزرے نا، اس میں امریکہ غالب تھا، لیکن یہ جو 1.5-2 سال ہیں اس میں چائنا نے ریباؤنڈ کیا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اس نے جو رکھنا تھا وہ امریکہ پیدا کرتا تھا۔ ایران سے ڈرا کر سعودی عرب کو قابو میں رکھو، ایران سے ڈرا کر متحدہ عرب امارات کو قابو میں رکھو، یہ امریکی گیم تھی۔ آ کے چائنا نے کیا کیا؟ ایران اور سعودی عرب کو ایک کر دیا۔ دوسرا پھڈا کس کا تھا؟ یہودیوں کا اور مسلمانوں کا۔ اب وہ بھی معاہدہ کرا رہا تھا، روس چائنا مل کے معاہدہ کرا رہے، سعودی عرب کا اور اسرائیل کا، یہ ہو رہا تھا۔ نقصان اس کا سے کس کو ہوتا ہے؟ امریکہ کو۔ تو یہ جنگ، اگر یہ معاہدہ اب ختم ہو گیا نا، سعودیہ نے اعلان کر دیا ہے کوئی مذاکرات نہیں، تو اب اس تناظر میں فائدہ کس کو پہنچا؟ نقصان کس کا ہوا؟ چائنا کا، روس کا، ایران کا، ٹھیک ہے نا، اس کا، اور فائدے میں کون گیا؟ یہ ابھی جو ایونٹ ہوا ہے امریکہ، یہ ایک پہلو ہے۔ چائنا کے اعتبار سے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ دیکھیں جب یہ گیم چلتی ہے نا تو اسی میں دونوں اپنا اپنا لچ تلتے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا، یہ لچ تلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تیل کی کڑھائی چڑھائی تو آپ تو اپنے کلچے تل ہی رہے تھے، گزرتے ہوئے میں نے بھی تل لیا۔ پشتوں میں محاورہ ہے تندور گرم ہونا، تو مثلا کسی ایک پڑوسی نے تندور گرم کیا تو دوسرا بھی آ کے روٹیاں لگا لیتا ہے۔ تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں روٹیاں لگانے والے مفتے بھی بہت سارے آ جاتے ہیں بیچ میں۔ اب گیم اگر فرض کریں امریکہ نے بنائی ہے تو اس میں چائنا کا لچ کیسے تلا جائے گا؟ سعودیہ کا لچ کیسے تلا جائے گا؟ ایران کا کیسے تلا جائے گا؟ اس کو سمجھیں۔ اگر یہ سب کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، فلسطینیوں کا معاہدہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا، سعودی عرب کا اور اسرائیل کا معاہدہ تو ہو گیا، مان لیا، سعودی عرب کا اور ایران کا معاہدہ ہو گیا، مان لیا، ایران کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا، مان لیا، یہ سارے چل سکتے ہیں۔ فلسطینی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاہدہ کیسے ہوگا؟ اور ان کا اگر معاہدہ نہیں ہوگا تو سعودی عرب اور اسرائیل کے معاہدے کے درمیان وہ رکھنا ہے یا نہیں، رکاوٹ ہے یا نہیں؟ تو سعودی عرب بھی تو چاہے گا یہ کانٹا نکل جائے، ایران بھی چاہے گا کہ نکل جائے، تو چائنا بھی چاہے گا کہ نکل جائے، تو کانٹا نکلے گا کیسے؟ فلسطینی رہیں گے ہی نہیں تو کانٹا بھی ختم۔ اور یہ اب ہونے جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ آپ نے حملہ تو کر دیا، آپ نے 1000 یہودی مار تو دیے، لیکن جب وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس آئیں گے، ابھی آپ دیکھیں، یہ بیٹھ کے سوچ، یعنی یہ کوئی فلم نہیں ہے۔ ایک علاقہ ہے، وہ علاقہ 3 طرف سے اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، ایک طرف سے وہ مصر کی طرف لگتا ہے، مصر نے باؤنڈری بند کی ہوئی ہے، وہ نہیں کھول رہا، 3 طرف سے آ کے بلاک کر دیا ہے اسرائیل نے، آپ باہر نہیں جا سکتے۔
اچھا پورا اسرائیل کتنا ہے؟ 1,20,00,000 کے قریب پورے اسرائیل کی آبادی ہے، یہ پنڈی جتنا ہے، اس میں ایک پٹی ہے جو غزہ کی ہے، جس کو آ کے انہوں نے بلاک کر دیا، جیسے کوئی سیکٹر آپ بند کر دیں اس طرح بند کر دیا، نہ وہاں پہ پانی آ سکتا ہے، نہ غزہ کوئی شے، نہ اندر سے باہر نہ باہر سے اندر۔ کتنے دن سروائیو کریں گے؟ اوپر سے بمباری، وہ جتنے چیخ رہے تھے شاباش بہترین اعلیٰ جہاد، اب کوئی بول رہا ہے؟ اور سارے کیا کر رہے ہیں؟ امداد، ٹرک بھیجیں، مال بھیجیں، یہ کریں، خوراک بھیجیں۔ بھائی ادھر جانے ہی نہیں دے رہا تو کیسے جائے گی ادھر؟ یہ صرف وہ جیسے کہتے ہیں نا مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ اگر کسی نے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے تو مدد یہ بنتی ہے کہ وہ کہے اسرائیل سے کہ یہ معاشرہ ختم کرو، نہیں تو ہم یہ والی اسٹرائک کرنے لگے، تم پر حملہ کریں گے۔ سعودی عرب یہ کہے، پاکستان یہ کہے کہ جناب میزائل پھینک دیں گے تمہارے اوپر۔ یہ تو کوئی چیز بنتی ہے کہ ہم کہیں کہ جناب آپ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن فلسطینیوں کو چاول بھیجیں گے، فلسطینیوں کو دوائیں بھیجیں گے، فلسطینیوں کے لیے ڈاکٹر بھیجیں گے، یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اس کا مجھے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسرائیل، سعودی عرب، ایران، باقی سارے مسلمان اس بات پہ راضی ہو چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کا مکو ٹھپ دے تاکہ جھگڑا ختم۔ اور دوست مجھے یوں لگتا ہے، اللہ کرے میری بات غلط ہو، مجھے اپنی بات کی خوشی نہیں ہوگی سچ ہونے کی، بالکل نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ حالات اگر یہ بن گئے ہیں تو پھر جاتے ادھر نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں یہودیوں نے بھی نہیں رہنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ابھی ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے